بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ جنگ کا 8واں روز ایران کا جنوبی اسرائیل میں میزائلوں سے حملہ، عمارتیں ملیہ میٹ۔ امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرے، یہودی تنظیم کی جانب سے اعلان۔ بھارت میں مسلمانوں کے مقدس املاک کو نشانہ بنانے کی منظم مہم۔ اسرائیل نسل کشی کا مرتکب، امریکہ ہتھیار دینا بند کرے، امریکی یہودی تنظیم۔ امریکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کا حصہ نہ بنے، روس کا انتہا پسندی اور عالمی طاقت بننے کی خام خیالی بھارت کے لیے سنگین خطرہ۔ ایران کے اسرائیلی فوج کے کمانڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر حملہ۔ ایرانی میزائل حملوں کی دہشت نے اسرائیلی شہریوں کی بزدلی عیاں کر دی۔ پاکستان نے محفوظ دنیا کے حصول میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کے لیے تمام ضروری سامان موجود ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس۔ مہاجر ہونا کوئی جرم نہیں، اپنی مٹی چھوڑنا بہت کربناک مجبوری ہے، مریم نواز۔ اسرائیل میں سائرن بجتے ہی اینکرز مہمانوں سمیت نشریات چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو سب سے پہلے نیوز کا خلاصہ۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ جاری تھا، جہاں انہوں نے امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے واشنگٹن میں ممتاز اسکالرز، تجزیہ کار، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا اداروں کے نمائندوں سے گفتگو کی، جس میں پاکستان کے اصولی موقف کو علاقائی اور عالمی معیار پر اجاگر کیا گیا، جبکہ آرمی چیف نے دہشت گردی سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالی۔ آپریشن بنیان المرصوص اور معرکہ حق پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ جنگ کا 8واں روز ایران کا جنوبی اسرائیل میں میزائلوں سے حملہ، عمارتیں ملیہ میٹ۔ مائیکروسافٹ کا دفتر بھی متاثر ہوا۔ اسرائیلی فوج نے میزائل روکنے میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے انٹرسیپٹر میں ممکنہ خرابی کو اس کی وجہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جمعے کی صبح ایران نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق موسم کے تحت میزائل حملے کی 14ویں لہر اٹھی، جس کی ایران نے ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں اسرائیل کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کر دے، یہودی تنظیم۔ امریکہ میں یہودی بآواز امن نامی امریکی یہودیوں کی ایک تنظیم نے امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار نہ دیے جائیں، ورنہ پورے خطے میں جنگ لگ جائے گی۔ امریکہ اسلحہ دینا بند کرے۔ امریکہ پر ہر سال اسرائیل کو $3.8 ارب کی فوجی امداد دیتا ہے، جبکہ غزہ پر بمباری کے بعد اس امداد کو کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ یہودی تنظیم نے کہا ہے کہ امریکہ کی پشت پناہی اور امداد کی وجہ سے اسرائیل نے ایران سے جنگ چھیڑی اور فلسطین میں بھی لوگوں کو بھوکا مار دیا ہے، اور دو ٹوک کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور خطے میں جنگ پھیلا رہا ہے، امریکہ اسے مسلح کرنا بند کرے۔ بھارت میں مسلمانوں کی مقدس املاک کو نشانہ بنانے کی منظم مہم۔ ہندو انتہا پسند جماعت BJP کی کٹ پتلی مودی سرکار میں مسلمانوں کی مقدس املاک کو نشانہ بنانے کی منظم مہم جاری ہے۔ UP کے علاقے شراوستی میں 65 سالہ پرانا تاریخی مدرسہ بغیر کسی قانونی کارروائی کے مسمار کر دیا گیا۔ مودی سرکار نے
وقف بل کے ذریعے پہلے بھی مسلمانوں کی مقدس املاک پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار کی۔ دکن ہیرالڈ کے مطابق شراوستی میں اب تک 28 مدرسے، 9 مساجد، 6 مزارات اور 1 عیدگاہ کو شہید کیا جا چکا ہے۔ مسلم تشخص کو مٹانے کی ایک منظم سازش کا حصہ ہے۔ مودی کی مسلم مخالف مہم بھارت میں اقلیتوں کے لیے سنگین خطرے کی علامت بن چکی ہے۔ امریکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کا حصہ نہ بنے، روس کا انتباہ روس کے اہم ترین اتحادیوں میں سے ایک ہے۔ روس ایران کے اہم ترین اتحادیوں میں سے ایک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان گہرا تیز و پذیرائی دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور فوجی تعاون و شراکت داری موجود ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون اور شراکت داری موجود ہے۔ ہم امریکہ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس جنگی ماحول میں نہ شامل ہو۔ روسی ترجمان ماریا زاراوف نے امریکہ کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں امریکی فوجی کارروائی امریکہ کا انتہائی خطرناک قدم ہوگا، جس کے بہت نتیجہ متوقع اور منفی نتائج سامنے آئیں گے۔ انتہا پسندی اور عالمی طاقت بننے کی خام خیالی بھارت کے لیے سنگین خطرہ۔ امریکی جریدے فارن افیئرز کی رپورٹ نے مودی کی انتہا پسندی پالیسیوں امریکی جریدے فارن افیئر کی رپورٹ نے مودی کی انتہا پسند پالیسیوں اور سفارتی ناکامیوں پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دفاعی وسائل کی کمی اور سیاسی خلفشار کے باعث بھارت کا بیرونی اثر و رسوخ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت چین پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ امریکی بالادستی کو بھی چیلنج کرنا چاہتا ہے، جس سے واشنگٹن کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فارن افیئر کی رپورٹ کے مطابق میک ان انڈیا کے تحت ناپید مصنوعات کی تیاری اور تحقیق میں سرمایہ کاری کی کئی بھارت کی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ مودی سرکار کی آمریت زدہ پالیسیاں بھارت کی قومی یکجہتی اور خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اور آخر میں تازہ ترین آپ ویڈیو دیکھیں کہ ایران نے کس طرح اسرائیل پر یہ جنگ کا 8واں روز حملہ کیا ہے، اور کرنٹ جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ کی وہ کیا ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ לדעתי זאת אסטרטגיה מאוד מסוכנת. מה שאנחנו רואים פה זה הסלמה חמורה. איראן, לאן? מה אתם אומרים? לדעתי זאת אסטרטגיה מאוד מסוכנת. מה שאנחנו רואים פה זה הסלמה חמורה. איראן, לאן? מה אתם אומרים? کل ایران نے جو تباہی کی ہے بھول جائیں اس کو، ڈے بائی ڈے کی صورتحال ہے۔ یہ مناظر دیکھیے، آگ نے گاڑیوں کو، بلڈنگز کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اتنی تباہ کن آگ ہے، اتنی تباہ کن آگ ہے، اور ایران نے جو میزائل مارا ہے اس دفعہ وہ انتہائی لو کوالٹی کے میزائل تھے، یعنی جو آپ سمجھ لیں کچھ زیادہ ڈیمیج نہیں کر سکتے، صرف آپ نے ایک بھرم رکھنا تھا کہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں۔ وہ اٹیک ایران کو ایسی تکنیک پر مارنا پڑا کہ آئرن ڈوم فیل ہوا، لوگ صبح اٹھے اور ایران نے جمعے کی مبارک دی کہ جمعے کی سلامی دے دیں، جمعہ مبارک کی، اور لوگ اٹھے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ ان کی گاڑیاں، ان کے اپارٹمنٹس، ان کی بلڈنگز، ان کی فوجیوں کی چیزیں سب کچھ ملیا میٹ ہوگی اور آگ نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنا بری طرح اسرائیل ڈیمیج ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی جو اٹیک ہوا ہے ایران کا، یہ عجیب و غریب اٹیک تھا۔ یہ بیر شیبا ایریا ہے نیگیو میں۔ اب آپ سوچیں، نہ یہ کوئی تل ابیب ہے، نہ یہ حائفہ ہے، نہ کوئی اور ہے۔ ایران نے اب کرنا یہ شروع کیا ہے
کہ انہوں نے اسرائیل کے ڈفرینٹ سٹیز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے کہ ہم چیک کریں کہ وہاں پر کیا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ جو سب سے اہم چیز لگی ہے وہ ہے اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم، جس کے اندر ویکنس ہے، اس کا کلو ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہم کہاں پر ماریں گے تو یہ بیٹ ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے ان کے ڈیفرنٹ شہروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ اتنی زیادہ آگ بھڑک اٹھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تباہی کے دروازے اگلے شہروں تک چلے گئے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن حیران کن طور پر اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ اس سے بھی زیادہ حیران ہوں گے کہ مائکروسافٹ کی بلڈنگ کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یعنی اس کا اسرائیل پر اتنا گہرا اثر ہے کہ ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں وہ اب اسرائیل کو گڈ بائی کہہ رہی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، تمہارے سسٹم فیل ہو چکے ہیں، ہم یہاں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، تم ایران کا ایک میزائل نہیں روک پا رہے۔ آپ سوچیں، کل تو چلیے دنیا نے یہ دیکھا کہ بھئی ڈیفرنٹ طرح کے انہوں نے میزائل مارے، کلسٹر وار ہیڈ مارے ہیں، ایک میزائل وہ مارتے تھے اس کے اندر سے کتنے چھوٹے چھوٹے بم تھے وہ جا کر لگتے تھے، یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یہاں تو انہوں نے صرف بیلسٹک میزائل مارے ہیں، وہ بھی بڑی لو کوالٹی والے، اور وہ جا کر ہٹ ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کی ویکنس کا پتہ چل چکا ہے کہ کہاں ہم ڈیفنس سسٹم کو بیٹ کر سکتے ہیں، کس راستے سے ماریں گے، کیا ٹائمنگ لینی ہے، اور ایران نے اس کو ہٹ کیا۔ لیکن آپ اس سے بڑی بات دیکھیے جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے کہ ایران کی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے جو ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کیا تھا، جو انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا وہاں ہمارے یورینیم تھے ہی نہیں، یعنی اس کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، لیکن جو وہ یورینیم تھا جو ہم نے میزائل بنانے کے لیے چیز رکھی تھی اس کو تو ہم اندر کھاتے لے گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کو منتقل کر دیا ہے، اور ایران اس وقت محفوظ ہے، یعنی جو جتنا تھا پہلے اتنا ہی ہے، اور اسرائیل نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جو ہم اتنے سال پیچھے چلے گئے وہ جھوٹ ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس کا جواب اب ایران دے رہا اور بھرپور انداز میں دے رہا ہے۔ لیکن بڑی حیران کن بات یہ ہے اس میں جو دیکھنے والی ہے کہ بہت سارے ممالک نے یہ کہا ہے کہ ایران جو ڈیمیج کر رہا ہے وہ اسرائیل اب اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، یعنی اس کو اس وقت جو فیس کرنی پڑ رہی ہیں چیزیں وہ اتنا زیادہ ڈیمیج تھا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایران کے اب ڈرونز جو پہلے بڑے لو کوالٹی والے ڈرونز سے وہ سیدھا جا کر اب ہٹ کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور اس صورتحال میں ایران نے اس وقت جو باؤنس بیک کیا ہے، ہم نے تاریخ میں کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ کسی اصل میں اسرائیل نے کی ہوئی تھی کئی سال کی پلاننگ ایران کے خلاف، ہم اس کو یہاں ماریں گے وہاں ماریں گے، اور واقعی انہوں نے پہلے دن ایران کو پیرالائز کر دیا۔ یعنی سب کہنا شروع ہو گئے کہ ایران تو فارغ ہو گیا، ایران تو فارغ ہو گیا۔ انہوں نے جو اب نقصان اسرائیل کا کرنا شروع کر دیا ہے، اب اصل میں نیکسٹ سٹیپ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بلڈنگز ساری تباہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہاں جو ہمیں نظر آتا ہے اکثر اوقات یہ بلڈنگ تباہ ہے، یہ فلانا، یہ آپ کو پتا ہے کون سی بلڈنگز ہوتی ہیں؟ یہاں پر اسرائیل کی فوج کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری جگہ پر ظاہر سی بات ہے عام لوگوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، لیکن جس جگہ اب عام لوگ کون ہے، یہ آپ ذرا عام لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ عام لوگ وہ ہیں، یہ گھر تو فلسطینیوں کے تھے، یہ تو ان کی جگہ پر تھے۔ اب نتن یاہو جس گھر کے اندر رہتا ہے وہ تو ایک فلسطینی ڈاکٹر کا تھا، تو آپ اس کو کہیں گے وہاں تو پرائم منسٹر رہتا ہے، تو بھائی وہ کس کا گھر تھا جہاں پر آپ آ کر بیٹھے ہوئے ہو، جہاں پر آپ نے اس بیچارے ڈاکٹر سے انہوں نے چھینا، اس کو نکالا، قبضہ کیا، اور اس کے بعد آج وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کا گھر ہے اور نتن یاہو کا وہ گھر ہے۔ ایران کے اب اگلے مرحلے جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہونے والے ہیں۔ یعنی ایران نے اس وقت جو میزائل مارنا ہے وہ عام روٹین کے اندر ہٹ کر ڈیفرنٹ، یہ ایران ابھی بتا نہیں رہا، اور اچھی بات ہے کہ وہ نہیں بتا پا رہے، اور اسرائیل جتنا مرضی یہ کہہ لے کہ فلانا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈیفنس سسٹم ہے، میزائل سسٹم جنہوں نے روکنا تھا میزائل، اب وہ ایران کے میزائلوں کے آگے ہو گئے بے بس۔ اب آپ سوچیں امریکہ ان کو میزائل دے، امریکہ ان کو چیزیں دے، جو مرضی کرے، جب آپ کا ڈیفنس فیل ہو گیا ہے۔ اب ہوا کیا تھا جو سب سے اہم بات ہے، کل رات کو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ایران پر، ایران نے وہ روکے۔ ایران جو حملہ کر رہا ہے یہ نہیں روک پا رہے، یہ الٹ ہو گیا ہے۔ پہلے اسرائیل جو حملہ کرتا تھا ایران نہیں روک پاتا تھا، اب جو ایران حملہ کر رہا ہے وہ اسرائیل نہیں روک پا رہا۔ یہ دونوں چیزیں، اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایران اصل میں اب یہ کہہ رہا ہے تمام کے تمام شہریوں کو جو اسرائیل کے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ فلانی سٹی کے بس لوگ، انہوں نے کہا جتنے اسرائیل کے شہری ہیں وہ سارے اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر چلے جائیں۔
اور یہاں تک جو بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی جگہ ہے جہاں پر اسرائیل کے شہری محفوظ ہیں اور وہ ہے شیلٹرز. زمینوں میں چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, تمہارے نہ گھر سلامت رہنے ہیں کیونکہ تم نے ایران کو مارا ہے اور ایران نے کسی کو نہیں چھوڑنا. اب نتنیاہو نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ ایران کی تمام نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کر دیا جائے. جتنی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں چاہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے, اور امریکہ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس جنگ میں آئیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو کل بات کی ہے کہ میں 2 ہفتے کا ٹائم لوں گا, اصل میں تو کل رات کو حملہ کر دینا تھا انہوں نے ایران کے اوپر. جو تیاریاں تھیں ان کی, جیسے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر آگے تھے, یا آپ سوچیں ری فیولنگ جو ایئر کرافٹس ہیں ان کے وہ آ چکے ہوئے تھے, یا اس کے علاوہ کر دے گا. اب وہ 2 ہفتے کا ٹائم کیوں لے رہا ہے؟ اور آفیشیلی کبھی آپ سوچیں, کبھی انہوں نے کہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنا نقصان ہوگا ایران کی وجہ سے. اصل بات یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی وجہ سے ہمیں نقصان کتنا ہوگا.